بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ والو، آج سورہ کوثر کا ایک ایسا خاص وظیفہ جسے مغرب کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والو، مغرب کے بعد سورہ کوثر پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ مستجاب الدعوات کیا ہے؟ یہ ایسی صفت ہے کہ جب بندہ جو مانگتا ہے رب کعبہ فوری اس کی جولی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ والو، یہ کمالات رب کے ہیں، یہ رحمتیں رب کی ہیں، یہ برکتیں رب کی ہیں۔ وہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مایوس ہو چکے ہیں، جو کہتے ہیں کہ دعاؤں سے کوئی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں کہ زندگی صرف مایوسی کا ایک گڑھا ہے، جو تنگ آ چکے ہیں اپنے حالات سے، اپنی غربت سے، اپنی تنگ دستی سے، اپنی مشکلات سے۔ اللہ والو، اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ زندگی حالات بدل جائیں، زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں صرف کامیابیاں ہوں، جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، جس میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں مانگی ہر حاجت غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے، تو آج نماز مغرب کے بعد سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھنا۔ اللہ والو، سورہ کوثر بڑے مسائل و مشکلات کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی صورت ہے جسے پڑھنے والا رب کعبہ سے من پسند فیصلے کروا لیتا ہے، تقدیر کے بند تالے کھلوا لیتا ہے۔ لیکن آج سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں بے اولادوں کو اولاد مل جائے، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، مقروض ہو کروڑوں کا قرض ہے۔ یہ نہ سوچنا کیسے اترے گا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کروڑوں کا قرض کیسے اترے گا۔ اللہ والو، آپ اس رب کا ذکر کر رہے ہو، سورہ کوثر سے رب کو منا رہے ہو، وہ رب سورہ کوثر سے راضی ہو جاتا ہے، پھر کروڑوں تو کیا اربوں کا قرض بھی فوراً اتر جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنی مدد لاتا ہے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ غیبی خزانوں سے مالا مال ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیبی خزانوں سے دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے، آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ کے دشمن نیست و نابود ہو جائیں، راستے کی رکاوٹیں بندشیں ہٹ جائیں، تو مغرب کے بعد سورہ کوثر سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں۔ اللہ والو، نماز مغرب ایک ایسی نماز ہے جس کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ بڑی احادیث میں بڑے مواقعوں پہ واضح کیا گیا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں تنگ دستی، غربت کا نام و نشان نہیں رہتا۔ اگر آپ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، ہر مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنے گھر کے کونے کونے سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو نماز مغرب کے بعد ایک بار سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ سورہ واقعہ تنگ دستیوں کا خاتمہ ہے، غربت کا خاتمہ ہے، مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہے۔ سورہ واقعہ کی قدر کیجیے، چھوٹی سی صورت ہے، نماز مغرب کے بعد روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیجیے۔ اسی طرح نماز مغرب کے بعد اب سورہ کوثر کا وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جو کوئی نہیں بتاتا۔ آپ نے سورہ کوثر کے وظیفے بہت سے پڑھے ہوں گے، بے شمار وظائف موجود ہیں، لیکن جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص طریقے سے پڑھا جاتا ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا۔ آج کا یہ شرطیہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں
نماز مغرب کے بعد سورہ کوثر پڑھ لینا، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا۔ کرائے پہ رہتے ہو، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہو، گاڑی چاہتے ہو، دولت اور شہرت چاہتے ہو، کسی ناممکن حاجت کو لے کر بیٹھنا، انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کی اجازت ابھی سے ہے، لیکن صرف اس بندے کو جو ویڈیو کو پورا دیکھے گا، جو طریقے کو اچھے سے سمجھے گا، وظیفے کو سمجھے گا۔ اللہ والو، آپ ویڈیو کاٹ کاٹ کر دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں وظیفے کی سمجھ نہیں آئی، پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی، وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ بہترین فائدہ، بہترین اپنے حق میں فیصلہ چاہتے ہیں، جلد از جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو 3 سے 4 منٹ کی ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے دیکھا کریں۔ اب وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے یہ وظیفہ خصوصی طور پر نماز مغرب کے فوراً بعد کرنا ہے۔ نماز مغرب کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیے۔ اب ہر انسان کی مشکل الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ میں سے جس کو گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، دولت چاہیے، نیت کر کے بیٹھے جائیں۔ آپ میں سے جس کو من پسند شادی، من پسند نوکری چاہیے، نیت کر کے بیٹھ جائیے۔ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جو کوئی بھی حاجت ہے، نیت لازمی کرنا، نیت اس کی بنیادی شرط ہے۔ نیت کرنے کے بعد اب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سورہ کوثر کو 129 بار پڑھنا ہے، 129 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 129 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ گھر کے خاموش کونے میں پڑھنا۔ سورہ کوثر اس محبت سے پڑھنا کہ آپ دنیا سے تعلق ختم کر چکے ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں آنکھوں میں آنسو لیے تڑپ کر، جب انسان ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، کوئی مقصد پورا نہ ہو، در در کی ٹھوکروں میں جی رہا ہوتا ہے، لوگوں کے تانے سن کر اک چکا ہوتا ہے، پھر آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، پھر تڑپ کر سورہ کوثر جو بندہ پڑھتا ہے، پھر بیٹھے بیٹھے تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے کامیابیاں لے کر آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ خدا را 129 بار سورہ کوثر کو ایک بار تو محبت سے پڑھو، ایک بار تو اس یقین سے پڑھو کہ آپ رب سے مانگ رہے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ آج کسی سے 10,000 مانگنے چلے جاؤ، آنکھوں میں آنسو بھی لے آتے ہو، روتے بھی ہو کہ سامنے والے کو ترس آ جائے، اور 10,000 مقروض ہو جاتے ہو۔ اور یہاں تو کوئی قرض نہیں، رب جس کو دیتا ہے بے پناہ دیتا ہے۔ آپ ایک بار رب سے آنکھوں میں آنسو لیے مانگ کر تو دیکھیے۔ 129 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس دوران اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر مانگتے چلے جانا۔ 129 بار سورہ کوثر مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب 129 بار سورہ کوثر مکمل ہوتے ہی وہی بیٹھے آنکھوں کو بند کر لیجئے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ رب کا ایک صفاتی نام یا غنیو پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر تقدیر کے بند تالے کھولتی ہے، راستے کی رکاوٹوں بندشوں کو ہٹا دیتی ہے، بہترین فیصلے اور رہنمائی فرماتی ہے، کامیابیوں کو قدموں میں لے آتی ہے۔ اور جب اسی وقت 21 بار یا غنیو پڑھ لیا جاتا ہے، پھر میرا رب غنی فرما دیتا ہے، ہر مقصد میں کشادہ اور بڑی بڑی دولتوں سے نواز دیتا ہے، بڑی بڑی کامیابیوں سے نواز دیتا ہے۔ اللہ والو، نماز مغرب کے بعد ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھنا، دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے، اور اپنا پورا نام کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ
اجازت دی جا سکے سورہ کوثر اور یا غنیوں کا یہ خاص وظیفہ دوسروں کو بتائیے، صدقہ جاریہ کے طور پر پھیلائیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔